میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، جب امت مسلمہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو سمجھ رہی تھی، جب اس دین کے غلبے کے تقاضوں کو سمجھ رہی تھی کہ کس کس مرحلے سے گزرنا پڑ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو وہ منازل اور وہ مناظر دکھائے جو دنیا سوچ نہیں سکتی ہے۔ بڑے بڑے مورخین، میور ہیں جو ہے اور گبن ہیں، سارے لوگ اس بات پہ دنگ ہیں کہ 23 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب کیسے دنیا میں رونما کر دیا، کیسے انقلاب مکمل ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات خود اتنی سی بات کافی ہے کہ ان کو ایک عظیم انسان دنیا کا مانا جائے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی زندگی ہے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آدمی آ گیا، کہا کہ کیا تم ہی وہ آدمی ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اب صحابہ کو تو موڈ خراب ہو گیا سن کر، بھئی کیسا آدمی ہے، کیسے بولتا ہے؟ اللہ کے نبی مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں، میں محمد میرا نام ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ محمد تم کیا پیش کرتے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کا بالکل لہجہ بالکل الگ ان کا رخ ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، مجھے یہ حکم دے کے بھیجا ہے میں تمام انسانوں کو صرف اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤں۔ دیکھو اپنی اولاد کو زندہ دفن نہ کرنا، دیکھو اللہ بے حیائی اور ناپاکی کی باتوں کے قریب نہ جانا، دیکھو کمزوروں کا حق نہ مارنا، میں یہی پیغام لے کے بھیجا گیا۔ وہ بدو نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاتھ بڑھائیے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اس نے ہاتھ اپنا ڈال کے حضور کے ہاتھ کے نیچے کہا میں ایمان لاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول۔ چلے گئے وہ، تھوڑی چند دنوں میں ایک جنگ ہوئی چھوٹی سی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع نہیں کی، لیکن جنگ میں فتح ہو گئی تو جو مال غنیمت ملا اس میں سے تھوڑی سی ایک گٹھری بنا کر کے اس بدو کے لیے رکھ دیا۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ فلاں آبادی میں ایک بدو رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کو دے دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لے کے گئے وہاں، اس کا گھر معلوم کیا، مل گیا تو سلام کے بعد کہا یہ اللہ کے نبی نے آپ کو تھوڑا تحفہ بھیجا ہے۔ کہا یہ ہے کیا؟ تو کہا یہ غنیمت ہے۔ تو اس غریب کو غنیمت وغیرہ نہیں معلوم تھا، اس نے کہا غنیمت کیا ہوتی ہے؟ تو کہا جب اللہ کے راستے میں کفر و اسلام کی جنگ ہوتی ہے تو جب اسلام کو فتح ملتی ہے تو کفار کے مال و اسباب کو جو حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے۔ آپ جنگ میں نہیں تھے لیکن پھر بھی حضور نے آپ کو یاد رکھا، یہ آپ کو بھیجا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کو جو بددعانہ پن تھا، وہ جو کھرا پن تھا وہ بالکل ظاہر ہو گیا، ایک دم بڑے کھرے انداز میں بولا، کہا اچھا ہے یہ ہے غنیمت، یہ ہے ٹھیک ہے، ایسا ہے اس کو تم رکھ دو، فوراً چلے جا رہے ہیں۔ وہ صحابی سوچتے ہوئے چلے آئے کیسا ہے آدمی، اللہ کے نبی نے اتنی محبت اور تعلق کے ساتھ اس کے پاس مجھے بھیجا تھا۔ اگلے دن وہ خود آئے اپنے سر پہ ہوئی گٹھری لیے ہوئے، صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سب کو پھلانگتے ہوئے تقریباً آئے، ایسے سامنے جگہ خالی تھی، ایک دم آ کے گٹھری زور سے پٹک دی حضور کے سامنے اور کہا محمد میں اس کے لیے تھوڑی ایمان لایا تھا۔ صحابہ ایک دم ناراض ہو گئے، سب کے چہرے سے ناراضگی آیا ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا پھر کوئی ایمان لائے تھے بھائی؟ کہا اللہ کے رسول میں ایمان اس لیے لایا تھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حق و باطل کے جنگ میں آپ حق کے علم بردار ہیں، تو میری خواہش ہوئی کہ جب حق و باطل کی جنگ ہوگی تو میں آپ کے ساتھ لڑوں گا، اس طرح لڑوں گا کہ لڑنے کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آئندہ جب وہ موقع ہو تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا۔ وہ چلے گئے، اگلی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع کر دی۔ روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ آئے، اجنبی تھے، زیادہ لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، بڑی بے جگری سے لڑے، بالکل ایک دم اجنبیت کے انداز میں تھے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، جدھر مڑ جاتے تھے صفے کے صفے الٹ جاتی تھی، لوگ بڑے حیران تھے کہ اجنبی مجاہد کون ہے۔ جنگ ختم ہو گئی مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا تھا پھر تم کس لیے ایمان لائے تھے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں لڑوں اور لڑنے کا حق ادا ہو جائے، اور اللہ کے نبی میرے گلے میں ایک تیر لگے جو حلق میں اندر تک گھس جائے اور میں اسی حالت میں اپنے رب کے سامنے ملوں تو میرا رب مجھ سے پوچھے میرے بندے اس حال میں کیوں آیا ہے، تو میں کہہ دوں اے اللہ تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اگلی جنگ میں جب وہ آئے اور لڑے اور مسلمانوں کو فتح مل گئی، اس کے بعد شہداء اور زخمیوں کو جب اکٹھا کیا جانے لگا تو ایک لاش کے پاس پہنچ کر کے صحابہ ایک دم ٹھٹک گئے۔ ایک آدمی پڑا ہوا تھا، اس کے گلے میں اندر تک تیر چبھا ہوا تھا، اس کا چہرہ بالکل ہنس رہا تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ جیسے لگتا تھا ابھی کھل کھلا کے ہنس دے گا، لوگ ایک دم رک گئے، کہا رکو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا، لوگ پہچان بھی نہیں پا رہے تھے اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لپکتے ہوئے آئے، جیسے ہی آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا ارے یہ تو وہ بدو ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے جملہ اس آدمی کے لیے کہا ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کے ذریعے 1500 سال بعد آج جب امت مسلمہ بہت دبک گئی ہے، حوصلے بہت ٹوٹ چکے ہیں،
کاش کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کے ذریعے ہمارے ایمان کو زندہ فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس نے اللہ کی تصدیق کی تھی تو آج اللہ نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس نے اللہ کی تصدیق کی تھی تو آج اللہ نے اس کی تصدیق کر دی۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ سننی چاہتا ہوں، یہ وہ سیل ہے، یہ وہ صف ہے۔ اس صف نے جب ایمان اور یقین کا، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کا جب حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ غلبہ عطا کیا کہ لوگ دنگ ہیں آج تک۔ مورخین دنگ ہیں، تجزیہ کار دنگ ہیں، فلاسفرز دنگ ہیں کہ اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا۔